أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. آیت مودت کے عنوان کے تحت مسلسل گفتگو جاری ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگ رہا سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت اختیار کرو، اور ایسی مودت جیسی مچھلی کی مودت پانی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ گزشتہ گفتگو میں واضح ہو چکا کہ الا المودۃ فی القربى، اور ان قربہ سے مودت کہ جن کا رشتہ زہرا سے ہے، جو زہرا کے رشتہ دار ہیں ان سے مودت کا حکم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کی مودت کا حکم ہے وہ اور ہیں، اور جن کو مودت کا حکم ہے وہ اور ہیں۔ توجہ ہے نا میرے بھائیوں؟ یہ ظاہر ہے کہ جوں عزاداری کے دن آگے بڑھ رہے ہیں، پروگرام ظاہر ہے کہ تقسیم ہو رہے ہیں، کچھ گھروں میں عزاداری ہو رہی ہے، کچھ جلوس عزا ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، ہماری اپنی ڈیوٹی ہے، تو آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ میری گفتگو کا لیول وہی ہے، لہذا جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں توجہ چاہوں گا کہ جن سے مودت کا حکم ہے وہ اور ہیں، جنہیں یہ حکم ہے وہ اور ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن کی مودت کا حکم ہے وہ معصوم ہیں، جنہیں مودت کا حکم ہے وہ غیر معصوم ہیں، اور جن کی مودت کا حکم ہے وہ لائق درود ہیں، اور جن کو مودت کا حکم ہے انہیں حکم ہے کہ وہ درود پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم درود پڑھیں، لیکن جن ہستیوں پہ درود ہے انہی کی مودت کا حکم ہے، اور جن کی مودت کا حکم ہے ان کی مودت اختیار کرو، انہی کی اطاعت کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔
تو پوری امت کی ذمہ داری ہے وہ ان کی اطاعت کریں جن کی اطاعت کا حکم وہ اور، جنہیں اطاعت کا حکم وہ اور۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہستیاں اور ہیں کہ خالق نے جن کی مودت کا حکم دیا، وہ اور ہیں جنہیں حکم دیا یہ وہی ہیں کہ جن پہ خالق نے درود کو واجب قرار دیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جن پر درود ہے وہ اور ہیں، جن کو درود پڑھنے کا حکم دیا وہ اور ہیں۔ اور آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے کچھ تقاضے ہیں کہ شب جمعہ ہم اجر رسالت ادا کرتے ہوئے اب ہم ان ہستیوں پر درود پڑھیں کہ جن پر خالق نے درود واجب کر دیا۔ دیکھیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، المواعظ العددیہ میں یہ روایت موجود اور جس کو نقل کیا ہے شیخ عباس قمی نے اپنی معروف کتاب مفاتیح الجنان میں بھی، کہ مولا یہ شب جمعہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا شب جمعہ سب سے افضل عمل ہے محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا۔ دیکھیے سب سے افضل عمل، اگر میں کسی عمل کو افضل قرار دوں تو وہ اپنے دائرہ کار کے تحت کہوں گا، جتنی میری وسعت ہے، جتنی میرے حدود ہیں، جتنا میرا علم ہے۔ لیکن یہ وہ معلم کائنات ہیں کہ جن کی وسعت علم یا تو اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ان کی وسعت علم ہم نہیں جان سکتے، اس لیے کہ یہ امام فقط عرب والوں کے نہیں، فقط عجم والوں کے نہیں، بلکہ فقط زمین والوں کے نہیں، فقط آسمان والوں کے نہیں، جہاں جہاں تک اللہ رب ہے وہاں وہاں تک یہ امام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ محمد۔ اس مولا نے فرمایا کہ شب جمعہ سب سے افضل عمل درود ہے۔ اور دیکھیے ذرا آیت درود کو تو دیکھیں کہ خالق نے کیا فرمایا۔ خالق ذوالجلال نے جتنی عبادتیں فرمائی ہیں وہ ساری مخلوق کے لیے ہیں، ساری بندوں کے لیے ہے۔ نماز بندوں کے لیے، روزہ بندوں کے لیے، حج بندوں کے لیے، زکوٰۃ بندوں کے لیے، خمس جہاد بندوں کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بندوں کے لیے، صدقہ خیرات بندوں کے لیے، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے بندوں کے لیے۔ یہ واحد عبادت ہے درود کہ اللہ نے پہلے اپنے لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک تحقیق، انا یہ حرف تحقیق ہے، ان اللہ اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ دیکھیے اس نے اپنا مخصوص اسم استعمال کیا ہے، اللہ مخصوص اسم ہے رب کا، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون، یہ صلوات بھیجتے ہیں، یصلون یہ صلوات بھیجتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے۔ مضارع میں عربی کا ابتدائی علم رکھنے والے طلباء بھی جانتے ہیں کہ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال کا زمانہ بھی، مستقبل کا زمانہ بھی۔ تو گویا اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا نا کہ بے شک اللہ
اور اللہ کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں اور صلوات بھیجتے رہیں گے۔ صلوات پڑھتے ہیں اور صلوات پڑھتے رہیں گے۔ کس پر؟ نبی پر، نبی پر۔ دیکھیے یہ سرسری علم رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ صلوات تو صرف نبی پر ہے، لیکن اگر صلوات نبی پر ہوتی تو آیت کے لفظ اس طرح ہوتے، یصلون علی نبی۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علی نبی، نبی پر۔ یہ جو علی نبی ہے نا، علی نبی، نبی کے ساتھ الف لام، اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ لام تعریف کی یہ 7 قسمیں ہیں عربی زبان میں۔ اس لام تعریف کو کہتے ہیں لام تعریف، یہ جنس کا ہے۔ اس کا ترجمہ صرف یہی ہو سکتا ہے، توجہ چاہوں گا، گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ یہ صلوات پڑھتے ہیں نبی پر اور نبی جیسوں پر۔ یعنی جو نبی کے ہم جنس ہیں، جو نبی جیسے ہیں، جن کی نو نبی کی نو جیسی ہے، جو نبی علی نبی، یہ لام جنسیہ کا ہے، الف لام، نبی پر اور ان کے ساتھ نبی جیسوں پر، جو نبی جیسے ہیں ان پر بھی صلوات ہے۔ اللہ صلوات پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا رہے گا۔ اللہ کے فرشتے بھی صلوات پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھتے رہیں گے علی النبی، نبی پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلوات پڑھو جس طرح صلوات پڑھنے کا حق ہے، وسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کرو، اطاعت کرو۔ یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ درود کس طرح پڑھیں، ہم نہیں جانتے صلوات کس طرح پڑھیں۔ تو نبی نے فرمایا، دیکھو مجھ پر تم بریدہ صلوات نہ پڑھو، ادھوری صلوات نہ پڑھو۔ تو یا رسول اللہ کس طرح صلوات پڑھیں؟ فرمایا، دیکھو جب تک میری آل کو میرے ساتھ شامل نہ کرو گے وہ صلوات مکمل ہوگی ہی نہیں۔ وہ دو بریدہ صلوات ہیں، وہ صلوات مکمل نہیں ہے جب تک کہ آل کو سلام نہ کرو گے، آل پر صلوات نہ بھیجو گے۔ اس وقت سے لے کے آج تک پوری امت مسلمہ صلوات پڑھ رہی ہے توجہ؟ بھئی کس طرح صلوات پڑھیں؟ اب دیکھیں نا، درود مسجدوں کے میناروں سے ہم سنتے رہتے ہیں، خطبہ جمعہ میں ہم سنتے رہتے ہیں، وعظ کی محافل میں ہم سنتے رہتے ہیں، وعظ اور تقریر کی محافل میں ہم سنتے رہتے ہیں، اعمال کی محافل میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ درود کوئی پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کوئی پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے اللہم بارک علی محمد، ہے توجہ؟ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں سب حضرات کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ بنظر غور ان تمام درودوں کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ دیں کہ ان تمام درودوں میں ذکر آل کا ہے یا غیر کا ہے۔
محمدن والا آل محمدن، محمدن والا آل محمدن، محمدن والا آل محمدن۔ جتنے بھی درود پڑھے جاتے ہیں اہل اسلام میں، سب مسلمانوں میں درود میں آل ہے، اور یہی وجہ ہے امام شافعی علیہ الرحمہ نے بڑے فخر سے یہ کہا، اے آل محمد، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی رفعت کے لیے، آپ کی بلندی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس کی نماز ہوتی نہیں ہے جب تک کہ وہ آل محمد پہ درود نہ پڑھے۔ تو میرے بھائیوں، جب آل محمد کی عظمت کے اتنے گوشے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کا ذکر کرتے ہی کیوں ہیں؟ آل کا ذکر کیا کم ہے؟ آل کا ذکر اتنا ہے، قیامت تک اس روئے زمین پر پورے انسان مل کر آل محمد کے فضائل بیان شروع کریں اور قیامت تک کرتے رہیں، پھر بھی ان کی فضیلت کا ایک گوشہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہیں جناب، میں یوں ہی تو نہیں عرض کر رہا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، سید المرسلین نے فرمایا، شفیع المذنبین نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، اگر پوری زمین کے درخت قلم بن جائے، پوری زمین کے سمندر سیاہی بن جائے، تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تو فضائل علی ابن ابی طالب نہیں لکھ سکتے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہے توجہ صاحبان۔ لہذا جب آل کا اتنا ذکر ہے تو ہمیں کسی اور کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم کسی اور طرف جائیں اور کسی اور کو چھیڑ کر خواہ مجرم بننا ہے۔ جن کا نام لے کر اس دنیا میں بندہ مجرم بنتا ہے، اللہ جانے آگے چل کے کیا بنے گا۔ جو ہے نا صاحبان، لہذا آل کا ذکر ہی اتنا عظیم ہے کہ ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، درود ہے آل محمد پر، نبی پر اور نبی کی آل پر۔ درود کس طرح پڑھو؟ اس طرح پڑھو کہ آل کے بغیر درود مکمل نہیں ہے، آل کے بغیر درود مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا سوال، یا رسول اللہ کب درود پڑھیں؟ وقت کیا ہے؟ میں اس لیے ٹھہر گیا ہوں تاکہ آپ کی توجہ بحال رہے۔ وقت کیا ہے؟ کس وقت درود پڑھیں؟ فرمایا صبح پڑھو، شام پڑھو، دن پڑھو، رات پڑھو، ہر گھڑی ہر لمحے درود۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ درود پڑھنا واجب ہے، واجب ہے درود پڑھنا۔ واجب تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی واجب ہے جس کا ترک کرنا معصیت ہے، جس کا ترک کرنا نافرمانی ہے، جس کا ترک کرنا گناہ ہے، جس کا ترک کرنا عذاب الہی کا مستحق بننا ہے، یعنی واجب ہے درود پڑھنا۔ وہ ہے نماز میں، ہر نماز میں درود پڑھنا واجب۔ میں حوالہ دے چکا ہوں پہلے امام شافعی علیہ الرحمہ کا کہ ہر نماز میں درود پڑھنا واجب۔ نماز کے تشہد میں جب تک درود نہ پڑھا جائے نماز ہوتی نہیں ہے۔ نمازیں کتنی واجب ہیں جناب؟ 5 نمازیں واجب ہیں۔ 5 نمازیں واجب ہیں نا؟ کیوں بھائی توجہ ہے نا؟ 5 نمازیں دن رات میں واجب ہیں۔ فجر، ظہر،
مغرب ظہر عصر مغرب عشاء، ٹھیک ہے نا. ہمارے پنجاب کے کئی علاقوں میں صرف نماز صبح واجب ہے، باقی چھٹی ہے. ہاں ہاں، پنجاب کے کئی علاقے ہیں جہاں صرف فجر کی نماز واجب ہے، باقی نہیں. اور یہاں مجھے گھروں کا تو نہیں معلوم کیا کیفیت ہے، یہاں نماز صبح واجب نہیں ہے مسجد میں، ٹھیک ہے نا. یہاں صبح کی نماز، ہاں میں تو مسجد سے تعلق ہے نا جی، تو مسجد میں یہاں صبح کی نماز واجب نہیں ہے. لیکن میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا، پڑھتے ہوں گے گھروں میں بھی نماز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ نمازیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 نمازیں. بھائی 5 نمازیں واجب ہیں، اتنی میں وضاحت کرتا جاؤں اور قرآن کی روشنی میں یہ وضاحت کرتا جاؤں. نمازیں 5 ہیں، وقت 3 ہیں. توجہ ہے؟ پڑھیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ذرا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، بہت سے مسائل واضح ہوتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اللہ نے نماز کو واجب کیا ہے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر آفتاب کے ڈوبنے تک، وغسق اللیل، اور جب رات چھا جائے. 2 وقت ہو گئے زوال سے لے کے غروب تک، ظہر اور عصر. اور الی غسق اللیل کہ جب رات چھا جائے، 2 وقت یہ ہو گئے مغرب اور عشاء. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت. ان قرآن الفجر کان مشہودا. دیکھو یہ جو قرآن الفجر ہے، یہ جو فجر کا وقت ہے، یہ وقت گواہی دیتا ہے. تفسیر میں آیا ہے کہ یہ جو فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت کی فضیلت یہ ہے جو کسی اور نماز کی نہیں. نمازیں وہ بھی واجب، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے کہ رات والے فرشتے جا رہے ہیں، دن والے فرشتے آ رہے ہیں. وہ دونوں فرشتے یہ گواہی لکھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، یہ فجر کی نماز کے لیے فقط اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے یہ اٹھا تھا. اس نے وضو کیا ہے، یہ مصلی عبادت پہ آیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ رات والے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، دن والے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. لہذا میں نے تجھ پہ آتش جہنم کو حرام قرار دے دیا اور تجھے میں جنت میں داخل کروں گا. لہذا طلوع آفتاب تک تعقیبات میں بیٹھنا یہ مستحب ہے. تعقیبات میں بیٹھو تاکہ فرشتے گواہ بن جائیں، فرشتے گواہی دینے لگے. دیکھو نماز میں درود واجب، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی نماز بغیر درود کے ہوتی نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے. یہاں اگر عشاء کا وقت ہے تو کیا زمین میں ہر جگہ عشاء کا وقت ہے؟ نہیں، یہاں عشاء کا وقت ہے اور کسی کونے میں فجر کا وقت ہے، زمین کے کسی حصے میں ظہر کا وقت ہے، زمین کے کسی حصے میں مغرب کا وقت ہے. کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے. ہر جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ زمین کی گردش اس حساب سے ہے کہ زمین کے ہر حصے پر کوئی نہ کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے. جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر درود بھی پڑھا جا رہا ہے. آؤ نا جناب، اصل درود پڑھنے ہیں، تسی آؤ تے اسی درود پڑھنے، صلوات پڑھے درود کیا. یہ ذرا منتشر ہو کے نہیں، مل کے صلوات پڑھے درود کیا.
جغرافیہ دان تصدیق کریں گے اس بات کی، اور تصدیق کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، اس روئے زمین پہ بیک وقت پانچوں نمازوں کا وقت رہتا ہے، کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، تو ہر وقت بھی درود پڑھا جا رہا ہے۔ بس جن ہستیوں پہ ہر وقت اللہ بھی درود پڑھے، اللہ کے ملائکہ بھی درود پڑھے، اور نماز میں بھی درود پڑھا جا رہا ہو، ہر وقت رحمت الہی بھی برس رہی ہو، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہوں، اور ہر نمازی بھی درود پڑھ رہا ہو، اصطلاح میں اسے معصوم کہتے ہیں، اور انہی کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ ان جن پر درود ہے، جن ہستیوں پر درود ہے، انہی کی مودت اجر رسالت ہے۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ ہم تو طلب رحمت کرتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، ہمارے درود پڑھنے میں اور اللہ کے درود پڑھنے کے مفہوم میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ توجہ چاہوں گا، یہ الجھن ہے۔ کافی سارے جوان بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ درود پڑھنے میں کوئی فرق ہے مفہوم کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، کہ کیا اللہ بھی اسی مفہوم میں درود پڑھتا ہے جس مفہوم میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہم جس مفہوم میں درود پڑھتے ہیں کیا اللہ بھی اسی مفہوم میں درود پڑھتا ہے؟ فرمایا نہیں، سارے انسان طلب رحمت کرتے ہیں۔ ہمارے درود پڑھنے کا مطلب ہے طلب رحمت، اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب ہے نزول رحمت۔ ہم طلب رحمت کرتے ہیں، اللہ نزول رحمت کرتا ہے۔ اب طاہر عباس نقوی یہ عرض کر رہا ہے، جن ہستیوں پہ ہر وقت نزول رحمت ہو، وہ معصیت ہو نہیں سکتی، وہاں گناہ ہو نہیں سکتا، وہاں نافرمانی ہو نہیں سکتی۔ تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ سید الانبیاء پہ عصمت ختم ہو گئی؟ نہیں، جن پر درود ہے وہ معصوم ہیں۔ توجہ ہے نا بھائی؟ جن ہستیوں پہ ہر لمحے، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ ہو رہی ہو، یہ بات تو واضح ہو چکی نا، ہر لمحے نماز ہو رہی ہے، ہر لمحے درود ہو رہا ہے، یہ بندے بھی درود پڑھ رہے ہیں، خالق بھی نزول رحمت کر رہا ہے۔ بس ہر لمحے جن پہ نزول رحمت ہو، اصطلاح میں انہیں معصوم کہتے ہیں۔ جن کی اطاعت کا اللہ حکم دے، اصطلاح میں انہیں معصوم کہتے ہیں، اور جن کی مودت کو اللہ واجب قرار دے دے، انہیں اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کسی غیر معصوم کی مودت کا حکم خالق دے ہی نہیں سکتا۔ کیسے دے گا خالق؟ کیوں کہ جن کی مودت واجب ہے انہیں معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ محبوب کے ہر فعل سے محبت ہوتی ہے۔ توجہ، اللہ کے جو محبوب ہیں وہ معصیت سے دور ہیں، شیطان گرفت کر ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا؟ انہی کو معصوم کہتے ہیں، اصطلاح میں معصوم ہیں۔ یہ عصمت، اور بھائی عصمت کی دلیل میں کہتا ہوں آیت درود سے بڑھ کے عصمت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی دلیل طلب کرے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آل محمد معصوم ہے؟ بس یہی آیت درود دلیل ہے۔ میں فاضل عربی کے پیپر دے رہا تھا، اپنی آپ بیتی عرض کر رہا ہوں ممبر پہ، یہاں فاضل عربی کے پیپر دے رہا تھا، میرا کلیگ، کلاس فیلو ہوتے ہیں نا، کالج فیلو،
میرے فیلوں نے مجھ سے سوال کیا، جناب طاہر عباس نقوی صاحب، بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائیوں سے تعلق رکھنے والا، ہمارے سارے بھائی ہیں، سب قابل عزت ہیں، سب قابل احترام ہیں، توجہ ہے نا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نبی کو یا آل نبی کو زندہ تسلیم کرتے ہیں جبکہ وہ دنیا سے وصال فرما گئے، انہیں قبر میں اتار دیا گیا، سپرد لحد کر دیا گیا، ان کی حیات کا سلسلہ منقطع ہو گیا؟ لہذا میرا ذہن تو یہ مانتا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں گفتگو کا، میرا ذہن تو یہ مانتا ہے کہ قبر میں جو بھی جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دفن مردوں کو کیا جاتا ہے، زندوں کو دفن نہیں کیا جاتا۔ جب وہ مردہ تھے تو انہیں دفن کیا گیا، آپ زندہ کیسے مانتے ہیں؟ ہے توجہ صاحبان؟ یہ سوال ہے نا، اور بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کیسے زندہ مانتے ہیں جبکہ وہ قبر میں اتر چکے، انہیں سپرد لحد کر دیا گیا؟ میں نے عرض کیا، توجہ ہے صاحبان، فاضل عربی کے پیپر دے رہا تھا، اتنا مطالعہ تو تھا، اتنی سوجھ بوجھ تو تھی۔ میں نے عرض کیا یہ بتائیں کہ لکھنے کے لیے کاغذ چاہیے، بھئی پڑھے لکھے حضرات ہیں، اشارہ سمجھنے والے ہیں، لکھنے کے لیے کاغذ چاہیے، کاغذ کے بغیر لکھا نہیں جاتا، توجہ ہے نا؟ تو بھائی اللہ نے فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو۔ درود پڑھنے کے لیے اور رحمت نازل کرنے کے لیے اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، تو رحمت نازل کرنے کے لیے وجود چاہیے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ جن پر رحمت ہو وجود چاہیے، اگر وہ ہیں ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ نزول رحمت کن پر ہے؟ اگر ان کا وجود ہی نہیں، ہم طلب رحمت کن کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ ہم نہیں، ہر مسلمان کہہ رہا ہے، اور نماز میں کہہ رہا ہے، وضو کر کے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پتہ چلا ان کا وجود ہے تو طلب رحمت ہو رہا ہے، ان کا وجود ہے تو نزول رحمت ہو رہا ہے، بس ان کی حیات بھی ثابت ہوئی درود سے، ان کی عصمت بھی ثابت ہوئی درود سے، توجہ ہے نا؟ تو میرے بھائیوں مشترکات تلاش کرو، جو مشترکات ہیں، ہر مسلمان درود پڑھتا ہے اور نماز میں درود پڑھتا ہے۔ ہمارے مشترکات اتنے زیادہ ہیں کہ مشترکات اپنی مجالس میں محافل میں بیان کرتے رہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اختلافات کی طرف نہ جاؤ، فساد کی طرف مت جاؤ، جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں انہیں ناکام بناؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، وہ پلیٹ فارم ہے حسینی پلیٹ فارم، توجہ ہے نا؟ کربلا والوں کی یاد منانے والوں، جو لوگ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور جو لوگ معمولی باتوں کو ایشو بنا کے انہیں اچھالتے ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، چاہے دوست بن کے آئیں، چاہے اس منبر پہ آ جائیں، لیکن جو شیعہ سنی میں تفرقہ ڈالتے ہیں، جو اسلام کے مختلف مکاتب فکر میں دوریاں پیدا کرتے ہیں، وہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے سنی کے روپ میں آئے یا شیعہ کے روپ میں آئے، وہ قطعاً ہمارے دوست نہیں ہیں، یا تو وہ انجان اور احمق ہیں۔ یہی بات میں نے میٹنگ میں بھی کہی تھی، یہ گواہ ہیں دونوں بزرگ، کہ یا تو وہ انجان اور احمق ہیں یا پھر اعلی کار ہیں۔ وہ اعلی کار ہیں، بلکہ زیادہ قرین قیاس یہی بات ہے کہ وہ اعلی کار ہیں، وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ جو اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، کسی کے مقدسات پہ حملہ کرتے ہیں،
وہ اعلی کار ہیں، انہیں ممبر سے دور رکھا جائے، انہیں اپنے پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اجازت مت دو، ان سے دوری اختیار کرو، چاہے آپ ناراض ہوں یا راضی۔ میرا فرض ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں مکتب اہل بیت کا، مکتب آل محمد کا، کربلا والوں کا مشن ہے کہ دیکھو ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی جان محترم ہے، اس کا مال محترم ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے گی تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے، اور جو ہمیں دور کر رہا ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ یزید کا مشن پورا کر رہا ہے، حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ لہذا میرے بھائیوں، حسین تو نقطہ اتحاد ہے ہمارے۔ دیکھیے یہ مختلف مسالک میں فسادی لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ سارے ہمارے بھائی۔ مکتب اہل حدیث کے مولانا محمد اسحاق، مکتب دیوبند کے مولانا طارق جمیل، بریلوی بھائیوں کے مولانا طاہر القادری، ذرا ان کے بیانات آپ سنیں۔ ہاں جی، یہ سارے اہل بیت کے نام لیوا ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، مولا حسین کے نام لیوا ہیں۔ کربلا والوں کی یاد منانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، مشن سمجھتے ہیں، عزادار بھی ہیں، روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں۔ میرے پاس کلپ موجود ہیں ان کے، روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، اس لیے کہ کربلا والے، ان کی قربانی اتنی عظیم النظیر ہے جس نے سب کو رلایا ہے، سب کو رلا دیا ہے کربلا والوں نے۔ مظلوم اتنے ہیں میرے بھائیوں، مظلوم کو رونا ثواب ہے، شہید کو رونا ثواب ہے، مظلوم کی مظلومیت پہ آنسو بہانا ثواب ہے، شہید راہ حق کو رونا ثواب ہے۔ شہادت بہت بہت بڑا درجہ ہے، اور علماء اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں، ہمارے ساتھ ہیں وہ۔ شہادت بہت بڑی عظمت ہے، شہادت بہت بڑی سعادت ہے۔ شہید راہ حق اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے، اللہ نے قرآن میں کسی عمل خیر کرنے والے کے لیے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ شہید راہ حق کے لیے اعلان کیا ہے، خبردار مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے۔ شہید راہ حق کی اتنی عظمت ہے کہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں۔ توجہ ہے؟ اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں اپنے بیان کو یہیں روک رہا ہوں۔ مظلوم کربلا کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ شہادت کو شناخت کر کے آئے تھے، شہادت کو شناخت کر کے انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ کچھ مدینے سے چلے، کچھ مکے میں، بس چند ہی تو لوگ ہوتے ہیں حق کا ساتھ دینے والے، زیادہ نہیں، چند ہی لوگ۔ کچھ راستے میں بھی آ گئے، راستے میں بھی آ ملے، بہت سے ساتھ چھوڑ گئے راستے میں۔ تاریخ ہے ایک، ساری باتیں اب بیان نہیں ہو سکتی یہاں پہ، اتنی گنجائش نہیں۔ بہت سے راستے سے جدا ہو گئے، کچھ ایسے بھی خوش قسمت تھے جو راستے میں ساتھ ملحق ہو گئے، جن میں نمایاں نام جناب زہیر ابن قین، وہ راستے میں آ کے ملے تھے مکہ اور کربلا کے درمیان۔ تو شہادت اتنی عظمت ہے کہ جو اس راستے پہ آ گیا اسے معلوم ہے۔ شب عاشور ایک 13 سال کے بچے سے پوچھ لیا تھا مولا نے سوال کیا، یہی سوال ایک 13 سال کے بچے سے کہ بیٹا
تیرے نزدیک شہادت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ جب یہ سوال کیا تھا نا اس بچے نے کہ چچا جان مجھے یہ بتائیں کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ بس آپ کی توجہ ہو گئی، بس چند جملے عرض کروں اور اپنے بھائی کو موقع دوں۔ مصلی عبادت پہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں ہیں۔ شب عاشور، رات ڈھل چکی ہے، رات کا پچھلا پہر آیا، اچانک مولا نے دیکھا کہ ایک بچہ پہلو میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ جب نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ میرا بھتیجا، میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم ابن حسن میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ عزاداروں اتنا یاد آیا بھائی میرے مولا کو، میرے بھائی اتنا یاد آیا، ہائے میرا بھائی، میرا بھیا حسن، کاش آپ کربلا میں ہوتے، میں ایک وحشی فوج کے حصار میں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یاد کیا اپنے بھائی کو، بیٹا تم کیوں آ گئے؟ بیٹا آدھی رات ڈھل گئی، رات کا پچھلا پہر آ گیا، جاؤ نا خیمے میں آرام کرو۔ کہا نہیں چچا جان، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اصحاب کے درمیان میں خطبہ دیتے ہوئے یہ جملہ فرمایا تھا کہ کل جو بھی ہوگا میرے ساتھ وہ جام شہادت نوش کرے گا۔ مجھے اتنا بتائیں کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام نے گلے لگایا اور دیر تک روتے رہے، لیکن قاسم نے پھر یہی سوال دہرایا، اب امام نے وہ جملہ فرمایا، اے بیٹا قاسم کیف الموت عندک، او بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ خدا کی قسم کوئی فلسفی یہ اتنا عمدہ جواب نہیں دے سکا جتنا عمدہ جواب قاسم ابن حسن نے دیا ہے۔ الموت عندی اشد من الاصل، کہ میرے نزدیک تو شہادت کی موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے یہ شہادت والی موت۔ گلے لگایا، دیر تک روتے رہے، لیکن سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب قاسم نے پھر سوال دہرایا، شہید ابن شہید نے پھر سوال کو دہرایا، چچا جان بتاؤ نا کیا کل مرنے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ اب مولا نے کیا فرمایا، او بیٹا قاسم تم تو بڑے ہو، کل کے شہداء میں تو تمہارے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جب جو ہی علی اصغر کا نام آیا نا، عزاداروں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، قاسم یا اٹھ کھڑے ہوئے، کہا چچا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بے حیا فوج خیمے میں آ جائے گی؟ اجرکم اللہ، کیا یہ بے حیا فوج جھولے کے نزدیک آ جائے گی؟ فرمایا نہیں بیٹا، تیری زندگی میں کسی کی مجال نہیں، تیری حیات میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی خیمے کا رخ کرے۔ بس عزادارو صبح عاشورہ طلوع ہو گئی، شہادتوں کا میدان گرم ہو گیا، جب کوئی نہ رہا خیمے خالی ہو گئے، شہدائے بنو ہاشم کی شہادتوں کا آغاز ہوا، اور اس دوران قاسم بار بار سامنے آتا ہے، کہتے ہیں چچا جان اب دو نا اجازت، اب مجھے اجازت دے دو نا۔ کہا نہیں تجھے اجازت نہیں دوں گا، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ عزاداروں ذرا مقتل کی روایتیں پڑھیں، مقتل میں جتنی مشکل اجازت قاسم کو ملی ہے اتنی مشکل اجازت کسی شہید کو نہیں ملی۔ بار بار قاسم سامنے آتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے، نہیں بیٹا قاسم تم نہیں، نہیں بیٹا تم نہیں۔ عزادارو اب بار بار قاسم آ رہے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے۔ بالآخر گئے اپنی ماں ام فروہ کے پاس۔ اماں، جب ماں نے دیکھا نا، کہا او قاسم بیٹا میں تو تمہاری لاش کا انتظار کر رہی ہوں۔
اور قاسم بیٹا میں تو شہید کی ماں بننا چاہتی ہوں، میں تو شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں۔ اماں میں تو بار بار چچا کے سامنے جاتا ہوں، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ اب فروہ نے بیٹے قاسم کو ساتھ لیا، آئی ثانیہ زہرا کے خیمے میں، ثانیہ زہرا کو ساتھ لیا، اور یہ ثانیہ زہرا بھی، جناب فروہ بھی اور قاسم بھی آئے مولا مظلوم کربلا کے سامنے۔ اور عزادارو پہلی دفعہ قاسم کی ماں امام علی مقام سے گفتگو کر رہی ہے۔ اتنی شرمیلی تھی، کبھی سامنے آ کے گفتگو نہیں کی، اور کہا مولا میں غیر خاندان کی ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، لیکن یہ بچہ آپ ہی کا بچہ ہے، میں نے 13 سال تک پالا ہے کہ جب 13 سال گزریں گے تو میں شہادت کے ساتھ اس کی شادی کروں گی، اب اجازت دے دو نا۔ لیکن مولا اجازت نہیں دے رہے۔ اب جب یہ مشکل وقت آیا تو یاد آیا جناب فروہ کو کہ جب مولا حسن جانے لگے تھے تو شہادت سے چند لمحے پہلے کوئی شے دی تھی کہ قاسم کے بازو پہ باندھو، جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ بس عزادارو تعویذ کھول کے مولا کے سپرد کیا۔ مولا نے وہ تعویذ کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ او میرا پیارا بھائی حسین، کربلا میں تو موجود نہ ہوں گا، لیکن میری نشانی قاسم کی صورت میں قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اور دیکھو بھائی حسین، جب میرا بیٹا قاسم اجازت مانگے تو فوراً اجازت دے دینا۔ بس عزادارو اب روکنے کا حق نہ تھا، اجازت دی ثانیہ زہرا نے اور مولا مظلوم کربلا نے اور قاسم کی ماں فروہ نے مل کے الوداع کیا، لباس پہنایا، چھوٹا سا امامہ پہنایا، اور عزادارو گھوڑے پہ بٹھایا، قاسم کو مرکب پہ بٹھایا، وداع کیا۔ بس عزادارو سب سے وداع ہو کے جب مقتل میں آنے لگے نا تو لشکر اشقیاء نے دیکھا، یہ خود لشکر اشقیاء کے سپاہیوں نے یہ روایت کی ہے کہ ہم نے دیکھا بنو ہاشم کا چاند طلوع ہوا ہے، بنو ہاشم کے چاند نے طلوع کیا ہے۔ اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا، عزادارو اخلاق بھی اتنے حسین تھے، کردار بھی اتنا حسین تھا۔ اگر آخر مولا حسن کا لال تھا، بالآخر بس بھائی وقت بہت ہو گیا، میں اپنے بھائی کو ٹائم دوں۔ جنگ کرتے کرتے منظر کیا بنا، ادھر بھتیجے کی جنگ کو دیکھنے کے لیے مولا کربلا کے ایک ٹیلے پہ ہیں، اور ادھر خیمے کے دروازے پہ جناب فضا انتظار میں ہے۔ فضا کی نگاہ ہے مولا کے چہرے پر، مولا کی نگاہ ہے مقتل کی طرف، اور ادھر قاسم کی ماں فروہ خیمے کے صحن میں مسلح عبادت بچھائے ہوئے ہیں۔ پروردگار میں حقیر ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، لیکن مجھے شہید کی ماں کا درجہ دے دے کہ میں شہید کی ماں کہلاؤں، قیامت کے دن بطول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ بس عزادارو چند لمحے گزرنے کے بعد قاسم گھوڑے سے گرے اور مولا مظلوم کربلا کے ٹیلے پہ گرے۔ فضا جو دروازے پہ موجود تھی وہ دروازے پہ گری، قاسم کی ماں مسلح پہ گری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئے، عزادارو اتنے روئے ہیں میرے مولا مظلوم کہ ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پہنچتے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، مشرق کے مغرب کی طرف،
مغرب کے مشرق کی طرف اتنا دوڑے کہ قاسم کئی جگہ پہ تقسیم ہو گئے، کئی جگہ پہ تقسیم ہو گئے۔ مولا نے چادر بچھائی، قاسم کے لاشے کو جمع کیا، خیمے کی طرح بڑھنے لگے۔ ادھر فضا نے خبر دی، عزادارو قاسم کی ماں نے کہا او بیویو آؤ مجھے مبارکباد دو، یہ میرے بیٹے کی بارات آ رہی ہے کہ میں شہید کی ماں بن چکی ہوں۔ مولا نے کہا ام فروا تیری کمائی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔